ایک وقت تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے ان کو خصوصی طور پر پہلوانی کے لیے رکھا ہوا تھا، اور کوئی بھی شخص کشتی میں ان کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے پہلوان سے لڑائی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ہمارا پہلوان بہت زبردست ہے، تم دبلے پتلے آدمی ہو، تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ وہ شخص نہ مانا اور بار بار اصرار کرتا رہا کہ اپنے پہلوان کو میرے ساتھ مقابلے میں نکالو، اگر میں جیت جاؤں تو مجھے انعام دینا، وہ جیت جائے تو اس سے انعام دینا۔ بالآخر بادشاہ مقابلہ کرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سارے وزراء، امراء، عوام ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مقابلے کے لیے نکلے۔ جب دونوں ایک دوسرے کو پکڑنے لگے تو اس شخص نے چپکے سے ان کے کان میں کہا کہ میں سید ہوں، آل نبی ہوں، محتاج ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لڑتے لڑتے جان بوجھ کر گر پڑے۔ بڑا شور و غل ہوا کہ بادشاہ کا پہلوان ہار گیا۔ بادشاہ نے اس ہار کو تسلیم نہ کیا، دوبارہ کشتی کروائی۔ دوسری بار حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ پھر گر پڑے، حتیٰ کہ تیسری بار مقابلہ ہوا، پھر بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گر پڑے اور وہ شخص جیت گیا۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ اتنا بڑا پہلوان ہو کر آج شکست کھا گیا اور اس شخص نے ان سے اعزاز چھین لیا۔ آخر بادشاہ نے اس جیتے ہوئے پہلوان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کو زبردست قسم کا دھچکا لگا۔ بالآخر بادشاہ نے علیحدگی میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا، مجھے اصل وجہ بتا۔ تو آپ نے حال بیان کر دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ مجمع عام میں اپنی ذلت برداشت کر لی اور سید زادے کو اعزاز دے دیا۔ حقیقت میں یہ بڑی پہلوانی اور بڑی بہادری ہے۔ اسی رات اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو شاباش دی کہ تو نے ہماری اولاد کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ آپ کی زیارت کا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا روحانی اثر ہوا کہ صبح ہی آپ نے شاہی ملازمت چھوڑ دی، سارے شاہی انعامات بھی آپ نے واپس کر دیے اور فقراء کی زندگی اختیار کر لی۔ زہد اور تقوی میں پھر اتنا کمال حاصل کیا کہ اولیاء اللہ میں ایک بلند مقام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نصیب کیا۔ یہ صرف ایک سید زادے کے ادب اور احترام کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی آل اولاد کا اور سید زادوں کا حقیقی ادب نصیب فرمائے۔